خداوند آپ کے ساتھ ہو، آپ کے ساتھ بھی ہو۔ انجیل جلیل مقدس متی کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ اس کے 11ویں باب کی 25ویں آیت سے 30ویں آیت تک ہم سنیں گے۔ اس وقت یسوع کہنے لگا کہ اے باپ، آسمان اور زمین کے خداوند، میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو نے ان باتوں کو داناؤں اور عقل مندوں سے چھپایا اور چھوٹوں پر ظاہر کیا۔ ہاں اے باپ، کیونکہ تجھے ایسا ہی پسند آیا۔ میرے باپ سے سب کچھ مجھے سونپا گیا، اور کوئی بیٹے کو نہیں جانتا سوائے باپ کے، اور کوئی باپ کو نہیں جانتا سوائے بیٹے کے، اور اس کے جس پر بیٹا ظاہر کرنا چاہے۔ اے سب تھکے ماندو اور بوجھ سے دبے ہوئو، میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ میرا جوا اٹھا لو اور مجھ سے سیکھو، کیونکہ میں حلیم اور دل کا فروتن ہوں، تو تم اپنی جانوں کے لیے آرام پاؤ گے، کیونکہ میرا جوا نرم اور میرا بوجھ ہلکا ہے۔ انجیل جلیل کے وسیلے سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔ عزیز سامعین، خدا یسوع مسیح کے یہ الفاظ کہ اے سب تھکے ماندو بوجھ کے دبے ہوئو، میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا، میرا جوا اٹھا لو اور مجھ سے سیکھو، یہ خوبصورت دعوت ہے، اور یہ دعوت شاگردی کی دعوت ہے۔ یہ آیات ہمیں وہ انجیلی اقتباس کی یاد دلاتی ہیں جہاں خدا یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو وہ خود انکاری کرے، ہر روز اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے ہو لے۔ یہ تمام الفاظ اور ان کا پیغام مسیح کی پیروی ہے، یسوع مسیح کی شاگردی کی خوبصورت دعوت ہے، مسیح کے پیچھے چلنے کا خوبصورت بلاوا ہے۔ یسوع مسیح کی شاگردی کا تقاضا خود انکاری کرنے میں ہے۔ یسوع مسیح پر ایمان لا کر اس کے پیچھے چلنے کا فیصلہ زندگی بھر کا فیصلہ ہے، اور اس فیصلے پر قائم رہنا قربانی مانگتا ہے۔ شاگردی میں قربانی کی ایک خوبصورت مثال مقصہ، پرپیتوا اور فیلیسٹی ہیں۔ رومی شہنشاہ نے 2003 میں جب مسیحیوں پر ظلم ڈھانا شروع کیے اور اظہار ثانیوں کا دور شروع ہوا، تو یہ دو مقدسین ہیں جن کی زندگی میں قربانی کا عمل نظر آتا ہے، اور یسوع مسیح کی شاگردی میں کیسے وہ اپنے ایمان میں ثابت قدم رہیں۔ ایسی خوبصورت کہانی اظہار ثانیوں کے دور میں کوئی اور نہیں ملتی۔ رومی شہنشاہ نے جب 5 کیٹاکیومنز، یعنی وہ ایسی جگہ جہاں پر تہہ خانوں میں چھپ کر ابتدائی کلیسیا دعا کرتی تھی اور یسوع المسیح کے نام کو یاد کرتے تھے، خدا کی بندگی کرتے تھے اور یسوع مسیح پر اپنے ایمان کا اقرار کرتے تھے، جب ان کو تہہ خانوں سے گرفتار کر لیا گیا تو پھر بھی وہ اپنے ایمان میں قائم رہے اور یسوع المسیح کے منکر کبھی نہ ہوئے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ جب یہ دونوں جیل میں تھیں تو پرپیتوا کا والد محترم، جس نے ابھی تک مسیحیت کو قبول نہیں کیا تھا، وہ پرپیتوا کے ایک چھوٹے بیٹے کو لے کر جیل میں اس کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے گیا اور اس کی منت کی کہ تم یسوع المسیح کی بندگی کو، پیروی کو چھوڑ دو، اس بیٹے کی خاطر، چھوٹا سا بیٹا ہے تمہارا، اس کی دیکھ بھال کون کرے گا گھر پہ؟ لیکن اس نے کہا کہ میرا فیصلہ اٹل ہے، میں خدا یسوع مسیح کا کبھی بھی انکار نہیں کر سکتی، مجھے اسی قید خانے میں مر جانا قبول ہے، لیکن میں یسوع المسیح کی منکر نہیں ہو سکتی۔ لہذا اس کو 203 بعد از مسیح میں شہید کر دیا گیا۔ مقدسہ پرپیتوا نے یسوع المسیح پر اپنے ایمان کو زیادہ عزیز جانا، نہ کہ اپنے خاندان کو۔ اس نے اپنے باپ یا اپنے چھوٹے سے معصوم سے بیٹے کی پرواہ نہیں کی، بلکہ اس کے لیے سب سے عزیز چیز اس کی زندگی میں ایمان ہے، جس کی خاطر اس نے اپنی جان قربان کر دی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ارسطو کے ایک شاگرد نے اس کے پاس آ کر اس کو پوچھا کہ سر،
یہ کیا بات ہے کہ جو کوئی آپ کے پاس شاگردی کے لیے آتا ہے، آپ اس کو کہتے ہیں کہ تالاب میں دیکھ کر جھانک کر بتاؤ کہ تمہیں کیا نظر آتا ہے، اور کسی کو آپ رکھ لیتے ہیں اپنا شاگرد، کسی کو بھیج دیتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ ارسطو نے بتایا کہ جو کوئی تالاب میں دیکھنے کے بعد مجھے آ کر یہ بتاتا ہے کہ میں نے مچھلی دیکھی ہے، اس کو میں رکھ لیتا ہوں، اور جو کہتا ہے کہ میں نے اپنا عکس دیکھا ہے اس کو میں رد کر دیتا ہوں اور اس کو اپنی شاگردی کے لیے قبول نہیں کرتا، کیونکہ انا پرست میرا شاگرد نہیں ہو سکتا۔ خدا یسوع مسیح کا تقاضا بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ صلیب اٹھانے کی جو دعوت ہے یہ اپنی انا کو چھوڑنے کی دعوت ہے۔ خود انکاری کرنے کا مطلب ہی اپنی انا سے اپنے آپ کو خالی کرنا ہے، ہر قسم کی مغروری سے، نفرت سے اپنے آپ کو ختم کرنا ہے۔ تبھی ہم خدا یسوع مسیح سے سیکھ سکتے ہیں جو ہمیں دعوت دیتا ہے، اپنے پاس بلاتا ہے کہ میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ یقیناً ذہنی سکون، دلی اطمینان ہمیں خدا سے حاصل ہوتا ہے جو ہمیں اپنے پاس بلاتا ہے، جس میں ہمیشہ کی زندگی ہے۔ ضرور ہے کہ ہم اپنی زندگی کو، اپنے دل کو ہر قسم کی مغروری سے ختم کر کے اپنے دل کو حلیمی سے بھر لیں، اپنے دل میں سے نفرت کو نکال کر اپنے دلوں کو محبت سے بھر لیں، اپنے دلوں میں سے انا پرستی کو نکال کر فراخ دلی کے جذبوں سے اپنے دلوں کو بھر لیں۔ خدا ہمیں ایسا کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔